آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی۔ خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایوا بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج استعماری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ غازہ کے معصوم، لاچار اور بے بس ماں باپ، بے آسرا بیواؤں، سہاگنوں، نومولود بچوں، خاص طور پر وہ معصوم جن کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے پہلے موت کا پروانہ جاری ہوا، اور زخموں میں چور نوجوانوں مگر بلند حوصلے اور پختہ ایمان کے مالک فلسطین کے باسیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان سے ان کی بہن انہیں عقیدت بھرا سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری بہن بھائیوں، جس طرح آپ بے بس ہو کے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مریضوں کے علاج کے لیے ادویات نہیں، میتوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں، ایسے ہی میرے پاس آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے زبان نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، اور وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، وہ طاقت نہیں کہ عالمی استعماری قوتوں کے دروبام ہلا سکے، ہاں مگر آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، جذبہ بلالی ہے اور روح ہلالی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آہ ہے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، آسمان کا سینہ چیر سکتی ہے، اوج ثریا کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عرش معلا پر دستک دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے، باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے پچھاڑ نہیں سکتے، اور ان اربوں کی گنتی میں نہ وہ 313 میسر ہیں اور نہ ہی وہ 72 کا قافلہ سپر جو باطل سے محض ٹکرایا ہی نہیں، سچ کا علم بھی ہمیشہ کے لیے بلند کر گیا۔ تمہاری آہ یہ بھی شکوہ کر سکتی ہے کہ اب مسلمان ماؤں نے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جنم دینا چھوڑ دیے ہیں، یہاں خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکنے والے ولی بھی ناپید ہیں، اور سیف اللہ کے نام کی نسبت رکھنے والے جنگجو بھی میسر نہیں، تو اے اللہ ابابیلوں کا کوئی جھنڈ عطا فرما، کوئی تیز ہوا یا آندھی بھیج، یا پھر کوئی ایسا طوفان جو صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تمہاری آہو بقا 2 ارب مسلمان کے دل نہیں دھڑکا سکتی، ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق نہیں بلند کر سکتی، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو نہیں جھنجھوڑ سکتی، UN، OIC اور یورپی یونین جیسی طاقتوں کا ضمیر نہیں جگا سکتی، مگر یہ عرش معلا کو ہلا سکتی ہے، اللہ کے جلال اور غیظ و غضب کو جلا بخش سکتی ہے، اور جبار و قہار کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، آسمان سے آگ برسوا سکتی ہے، پتھروں کی بارش بھی کروا سکتی ہے، اور برف کے گولے بھی گروا سکتی ہے۔ فلسطین کے بے بس و مجبور و محقور باسیوں، تمہاری داد رسی کو دنیا سے نہیں کوئی آنے والا، تمہارے زخموں کی مرہم پٹی بھی کوئی نہیں کرنے والا،
प्यास और भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को कोई नहीं निवाला देने वाला, तुम्हारी मैयतों पर कोई कफन भी नहीं डालने वाला, तुम्हारे स्कूल, अस्पताल और पनागाहों को भी दुनिया का कोई मोतबर नहीं महफूज बनाने वाला। गर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारा रखवाला, क्योंकि इस दुनिया के ठेकेदारों को डॉलर की भूख है, बारूद के कारोबार की फिक्र है, आलमी मरासम और दुनिया में अपने वकार की फिक्र है, सुपर पावर के इत्तेहादी होने और उनसे दोस्तियां निभाने की परवाह है, और महज अपनी जान की फिक्र है। ए फलस्तीन के बासियों, हमने अपने ऐवानों में मजम्मती करारदादें पेश कर दी हैं, आलमी इदारों में भी जबरदस्त एहतजाज किया है, रिकॉर्ड मिलियन मार्च किए हैं, सेव गाजा, नो वॉर और फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी बुलंद किए हैं। और यही वो सब कुछ है जिसके लिए हमारे आका हमें इजाजत देते हैं। वो इस्तेमारी ताकतें जिनकी हम कठपुतलियां हैं, इससे आगे कुछ करने की हमें इजाजत नहीं देती, क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं, और हम आलमी पाबंदियों से डरते हैं, क्योंकि एक जानिब IMF ने हमारे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं, तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में GSP+ का स्टेटस हमारे हाथों में हथकड़ियां डाले हुए है, तो सबसे बढ़कर के फेटफ का हथौड़ा हमारे सरों पर मंडला रहा है कि इधर हमने अपने आकाओं की जरा हुक्मदुली की और उधर आलमी पाबंदियों के नाम पर हमारा भुरकस निकाल दिया जाएगा, हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हमें अछूत करार दे दिया जाएगा और दुनिया हमारा बॉयकॉट कर देगी, क्योंकि हमारे जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ए फलस्तीन के बासियों, आज हमारी हालत अफ्रीका में मासूम बच्चे के फोटो उतारने वाले कैमरामैन केविन कार्टर जैसी है, कि जिसने मौत का शिकार होते उस बच्चे की महज तस्वीर बनाने का इंतजार किया और उसके लिए गिद्ध को उसका जिस्म नोचने दिया, मगर मेरा सर शर्म से झुका जाता है कि उस फोटोग्राफर ने गैरत खाकर बादजा खुदकुशी कर ली थी, मगर हम में उतनी भी हिम्मत नहीं। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टांगों और चोंच वाले गिद्ध हमारे मासूमों का जिस्म नोच रहे हैं और उनके मरने का इंतजार भी नहीं कर रहे, और हम उन गिद्धों को वहां से हटाने और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये गिद्ध तुम्हारे अस्पतालों पर बारूद बरसा रहे हैं, ये स्कूलों पर मिसाइल दाग कर उन्हें खंडरात बना रहे हैं, और ये पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी करके तुम्हारी नस्ल पर जमीन तंग कर रहे हैं, ये तुम्हें फलस्तीन से निकल जाने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं, और अगर तुम अपने वतन में रहोगे तो ये एटम बम या फास्फोरस बरसाकर तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हम इनके इरादे भांप रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं और इनकी हरकतें भी नोट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, बम हैं और बारूद भी है, मगर वो जज्बा ईमानी नहीं है कि बातिल से टकरा जाए। कभी हम में भी ऐसे लीडर थे जिन्होंने दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े। आज ना दरिया है हमारी राह में हायल, ना समुंदर, ना सहरा, ना घोड़े चाहिए, ना जिरा चाहिए और ना ही तलवारें। आज बस जज्बा ईमानी चाहिए, मगर ऐ गाजा के बासियों, जज्बा हमारे पास नहीं, वो ईमानी कुव्वत नहीं, वो नाराए तकबीर की एनर्जी हम में नहीं, और ईमान की ऐसी ताकत से भी शायद हम महरूम हैं जो आपके रोम रोम में भरी है, क्योंकि हमारे हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। ऐ गजा के बासियों, मेरा दिल रंजोर है, मेरा दिमाग शल है और मेरी जबान गुंग है। मैं अल्फाज तो अदा कर रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि मैं अपने ईमान के उस कमज़ोर तरीन दर्जे पर हूँ जब मैं फ़कत दिल में बुरा मान सकती हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे हज़ारों मील दूर बैठी फ़कत
اشک بہا سکتی ہوں، اللہ کے حضور گڑگڑا سکتی ہوں، سجدوں میں آنسو بہا سکتی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں، اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے خیالات پر پابندیاں ہیں اور میری سوچوں پر پہرے ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا۔ بے شک ہم آپ کے گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا۔ ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجئے گا۔ آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی۔ خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، امام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج استعماری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔